الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے لیے جو شواہد پیش فرمائے ہیں ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا۔ اب علامات قیامت کا مطالعہ کریں گے۔ میں نے اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ یہ دن، یہ قیامت کا دن، یہ روز جزا، اس کا آنا تو طے ہے۔ یہ دنیا اس کی گواہی دیتی ہے، انسان کا ضمیر اس کی گواہی دیتا ہے، خیر و شر کا شعور اس کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اسی کا تقاضا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو دینونت برپا ہوئی ہے وہ بھی اسی کی شہادت دیتی ہے۔ اس کا آنا طے ہے، لیکن یہ دن کب آئے گا؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے وہ اس بات سے واقف ہیں کہ کئی مقامات پر یہ چیز زیر بحث آئی ہے کہ جس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کی دھمکی سنائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں متنبع کیا جا رہا ہے، پیغمبر جس کے بارے میں انذار کر رہے ہیں، وہ کب آئے گا؟ دنیا معلوم نہیں کب سے قائم ہے۔ اب نئی سائنس نے اسے اربوں سال تک وسعت دے دی ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ سوال کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جاتا ہے، کب آئے گا؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی موت کا وقت نہیں بتایا، یعنی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ 2 سال جیے گا، 10 سال جیے گا، 50 سال جیے گا، 200 سال جیے گا۔ وہ وقت کب آئے گا کوئی نہیں جانتا۔ کس وقت آئے گا بس وہ آ جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو جیسے کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے۔ قیامت کے بارے میں بھی قرآن مجید نے یہی بات بیان کی ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا وقت اسی کے علم میں ہے، اور اپنے کسی نبی یا فرشتے کو بھی وہ اس پر مطلع نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے سورہ اعراف میں، طٰہٰ میں، حامیم السجدہ میں، اس کے حوالے میں نے نیچے اس کتاب میں دے دیے ہیں، یہ صراحت کر دی ہے کہ یہ وقت نہ کسی نبی کو معلوم ہے نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے۔ قیامت کب برپا ہوگی یہ اللہ کا خاص علم ہے جو اس نے کسی کو نہیں دیا۔ اس کے آثار و علامات البتہ قرآن و حدیث اور قدیم صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں۔ یعنی وقت کیا ہے، وہ ٹھیک کون سا لمحہ ہوگا جب یہ عالم درہم برہم کر دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، ایک ایک چیز درہم برہم ہو کر رہ جائے گی۔ یہ وقت کب آئے گا، کس گھڑی آئے گا، کس لمحے آئے گا، یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کے آنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی۔ اس کے آثار و علامات البتہ قرآن و حدیث اور قدیم صحیفوں میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں، حدیثوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، اور اگر قدیم صحیفوں کا آپ مطالعہ کریں تو ان میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض عمومی نوعیت کے ہیں اور بعض کی نوعیت متعین واقعات و حوادث کی ہے۔ یعنی 2 طرح کی علامتیں ہیں۔
جو قرآن میں، حدیث میں، قدیم صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں، عمومی نوعیت کی علامات یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ اس سے میری مراد کیا ہے۔ یعنی ان میں کوئی متعین واقعہ، کوئی متعین حادثہ وہ زیر بحث نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پر اگر یہ بیان کیا جائے کہ شر بہت عام ہو جائے گا، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی حد تک اضافی ہوتی ہے، یعنی عام ہو جائے گا، کتنا عام ہو جائے گا، اس وقت کتنا ہے، ماضی میں کتنا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ متعین واقعات و حوادث الگ چیز ہے اور اس طرح کی عمومی علامتیں بالکل الگ چیز ہیں۔ پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے نتیجے میں عذاب آیا کرتا تھا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ معاملہ کرتے تھے قوموں کے ساتھ۔ سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے، بعض دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوا ہے کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد ایک طرف وہ انذار کر رہے ہوتے تھے، دوسری طرف کچھ آفتیں، کچھ مصیبتیں، کچھ اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر منصہ عالم پر نمودار ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہونے لگ جاتا تھا کہ گرفت ہونے والی ہے۔ اس میں بھی پھر یہ بتایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آ جاتا تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ اس بدحالی کو، اس تکلیف کو، اس آفت کو، اس وبا کو سکھ میں بدل دیتے تھے، خوشحالی میں بدل دیتے تھے، اطمینان اور سکون اور رفاہیت میں بدل دیتے تھے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے سے جو دینونت یا جزا و سزا یا قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے اس سے پہلے نمودار ہوتی تھی۔ قیامت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض عمومی نوعیت کی چیزیں ہوں گی، لیکن کہاں بتایا گیا ہے؟ قرآن میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ یعنی پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ جائیے تو وہ کہیں یہ ذکر نہیں کرتا کہ دنیا کی حالت اس وقت کیا ہوگی، شر کے لحاظ سے کیا ہوگی، خیر کے لحاظ سے کیا ہوگی۔ پہلی قسم کی علامات، اس سے مراد وہی عمومی نوعیت ہے، یعنی وہ علامتیں جو متعین واقعات یا متعین حوادث کو بیان نہیں کرتی۔ پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ ان کا ذکر روایتوں ہی میں ہوا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے راویوں نے جو باتیں بیان کی ہیں۔ میں کئی بار توجہ دلا چکا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تاریخی ریکارڈ ہے وہ روایتوں کی صورت میں ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ کسی مورخ نے باقاعدہ ایک تاریخ زمانہ نبوی میں لکھ دی ہے یا اس کے فوراً بعد کسی صحابی نے لکھ دی ہے۔ روایتوں کی صورت میں باتیں بیان ہوئی ہیں، یہ واقعہ ہوا، یہ معاملہ پیش آیا، فلاں موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اس کی ظاہر ہے کہ کوئی ذمہ داری نہ رسول اللہ پر عائد ہوتی ہے، نہ صحابہ کرام پر عائد ہوتی ہے۔ راوی لوگ ہیں جو بات بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا۔ تو یہ وہ روایتوں کا ریکارڈ ہے جو اس وقت ہمارے پاس سیرت اور سوانح اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا ماخذ ہے، دین کا نہیں۔ دین تو سب کا سب اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، اس لیے یہ بحث اس کے بارے میں نہیں ہے۔ پہلی قسم کی علامات میں سے کوئی چیز قرآن میں بیان نہیں ہوئی، ان کا ذکر روایتوں ہی میں ہوا ہے۔ تو روایتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی احادیث، جن کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ علم کی اصطلاح میں ان کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ کسی ایک آدمی نے، دو لوگوں نے، چار لوگوں نے اپنی ذمہ داری پر کوئی بات بیان کر دی ہے کہ ہم نے یہ اس طرح سنی تھی۔ دوسری قسم کی علامتوں میں سے بھی ایک ہی چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو جو متعین واقعات و حوادث کی طرح کی علامتیں ہیں ان میں سے بھی ایک ہی چیز بیان ہوئی ہے، اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ قرآن نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، یہ کہا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے جو گویا اس بات کا الارم ہوگا کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں رہی، اور انہی کے خروج کا وہ آخری مرحلہ ہے جس کے پردے سے
سورہ اسرافیل نمودار ہو جائے گا۔ دوسری قسم کی علامتوں میں سے بھی ایک ہی چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے، اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، لہٰذا یقینی علامت تو یہی ہے۔ یعنی ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہوگا، قیامت سے پہلے یاجوج و ماجوج کا خروج یہ قضائے مبرم ہے، اس کو تو ہونا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں کسی شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ لہٰذا یقینی علامت تو یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو علامات بالعموم بتائی جاتی ہیں ان میں سے بعض ان روایتوں میں بیان ہوئی ہیں جو محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ یعنی قرآن میں تو ایک ہی علامت بیان ہوئی ہے، اور وہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہے، اس کی میں آگے وضاحت کروں گا، لیکن جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے بھی ظاہر ہے کہ وہی روایتیں قابل اعتنا ہوں گی، قابل بحث ہوں گی، قابل توجہ ہوں گی، جن کو محدثین نے اپنی اصطلاح کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ یہ سارا ہی جملہ سمجھ لینے کا ہے۔ محدثین کون لوگ ہیں؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس تاریخی ذخیرے پر علمی کام کیا ہے، ان کو حدیث کی اصطلاح کی وجہ سے محدثین کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے روایتیں بیان کرنے والوں کو بھی جانچا پرکھا، اور جو کچھ وہ بیان کر رہے تھے اس کا بھی جائزہ لیا، اور اس کے بعد اپنا ورڈکٹ دیا ہے۔ یہ ورڈکٹ کتابوں میں ثبت ہو چکا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں انہوں نے تحقیق کر کے راویوں کے بارے میں کیا رائے دی، اور انہوں نے کسی متن کے بارے میں کیا نقطہ نظر اختیار کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی کام ہے، یعنی جو مواد ان کو ملا، جو باتیں ان تک پہنچیں، جو کچھ انہوں نے سنا۔ اس زمانے میں بھی ہمارے پاس خبریں پہنچتی ہیں، افواہیں بھی اڑ جاتی ہیں، لوگ گھڑ کر بھی باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ اس وقت تو سوشل میڈیا پر بعض اوقات ایسی بے پر کی اڑا دی جاتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، لیکن انہی میں صحیح، سچی، متعین خبریں بھی ہوتی ہیں، اور ان کو بھی ہم سنتے ہیں۔ ہمارے ہاں کے ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات بھی یہی کام کرتے ہیں، ان میں بھی ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی تحقیق کی جائے۔ یعنی جو خبریں بھی ملی ہیں، اس لیے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے قول و فعل کی حیثیت سے بیان ہو رہی ہیں۔ بیان کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، یا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کی یہ اہمیت لازم کرتی ہے کہ ان کا بھی جائزہ لیا جائے، بیان کرنے والوں کا، اور جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے۔ یہ جائزہ جن لوگوں نے لیا، یا جو اس کے ماہرین تھے، انہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی، ان کو اصطلاح میں محدثین کہا جاتا ہے۔ محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جب کہا جاتا ہے یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت مستند ہے، تو یہ بات خیال کی جاتی ہے کہ اب اس میں کوئی دوسرا امکان باقی نہیں رہا۔ یہ صحیح، یہ لفظ، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ یعنی انہوں نے ایک معیار بنایا کہ اگر کوئی روایت اس معیار پر پوری اترے گی تو ہم اس کو صحیح کہیں گے، اگر کوئی روایت اس سے ذرا کمتر معیار پر پوری اترے گی تو اسے ہم حسن کہیں گے، اس سے بھی کمتر ہوگی تو وہ ضعیف ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ہم بالکل متعین ہو جائیں گے کہ یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے تو اس کو موضوع کہیں گے۔ پھر یہ کہ ضعیف روایتوں کی بھی بہت سی اقسام ہیں، دسیوں کی تعداد میں، جو انہوں نے اسی پہلو سے متعین کی، یعنی کہیں راوی کے لحاظ سے، کہیں علل کے لحاظ سے، کہیں شذوذ کے لحاظ سے۔ تو یہ سارا کا سارا جو علم ہے، عام آدمی چونکہ اس کو اس طرح نہیں دیکھتا، تو وہ جب یہ سمجھتا ہے کہ حدیث بیان کر دی گئی یا یہ صحیح حدیث ہے، تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے یا یہ سنت کی طرح کی چیز ہے۔ قرآن اور سنت بغیر کسی شبہ کے اس امت کو منتقل ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے انہیں سب صحابہ میں جاری کیا ہے، وہ ان کے اجماع اور تواتر سے ہم کو ملے ہیں،
ان کے بارے میں راویوں کی بحث اور تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں تاریخی ذخیرہ ہے، تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس کو چونکہ بیان ہی لوگوں نے کیا ہے، اپنی ذمہ داری پر کیا ہے، ان کو مامور نہیں کیا گیا تھا کہ آپ ضرور جا کے بیان کریں۔ کسی نے چاہا بیان کر دیا، کسی نے چاہا نہیں کیا۔ ایسے ہی جس طرح کہ اس وقت لوگ بڑے لوگوں سے ملتے ہیں تو باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے سب کو دلچسپی تھی، تو اس لیے لوگ آپ کی کوئی بات سنتے یا کوئی چیز دیکھتے تو بیان کر دیتے۔ یہ بیانات، انہی کو روایت کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ کی نسبت سے بیان ہوں تو ان کے لیے ایک عام لفظ حدیث ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور اہل فن یا محدثین اس کو اخبار آحاد کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ روایتوں میں بیان ہوئی ہیں جو محدثین کی اصطلاح کے مطابق صحیح کے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ یعنی میں صرف ان روایات کو یہاں بیان کروں گا جو اس معیار پر پوری اترتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ بیان ہوا ہے، لیکن وہ محدثین نے جو معیار بنایا ہے آخری درجے میں کسی روایت کی تحقیق کا، اس پر پوری نہیں اترتی۔ اور جب پوری نہیں اترتی تو میرا طریقہ اس کتاب میں یہ ہے کہ میں ان کو پھر موضوع بحث بھی نہیں بناتا، اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم انسانی سطح پر جب پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے، انسانی سطح پر، یعنی اس سے بھی یقین نہیں حاصل ہو جاتا، انسانی سطح پر پوری طرح مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ بات بیان کی جا سکتی ہے تو آپ کی نسبت سے اسی وقت بیان کریں گے۔ اس کے سوا اگر کوئی آدمی بیان کرتا ہے تو وہ بڑی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر شخص نے بہت ہی کم باتیں ہیں جو بیان کی ہیں۔ یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، یہ کہنا کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ ایک آدمی، دو آدمی اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو متنبہ رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہر رتبہ و یابس بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے جو سنا کسی کتاب میں پڑھ لیا، نہیں، وہ روایتیں اب زیر بحث آئیں گی جو محدثین کے نزدیک ان کی اصطلاح کے مطابق، ان کی ٹرمینالوجی کے مطابق صحیح قرار پائی ہیں۔ ان روایتوں میں جو علامتیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے، ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400-1500 سال ہونے والے ہیں۔ اس سارے عرصے کے دوران میں کچھ علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ اب جب ظاہر ہو گئی ہیں تو گویا واقعے نے، ان کے ظہور نے ان کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ یہ بات درست تھی، درست منتقل ہوئی، درست طریقے سے پہنچی ہے۔ ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، یعنی صحیح ترین روایت میں بھی اس کا امکان ہوتا ہے کہ نسبت کرنے میں غلطی ہو گئی ہے، تحقیق میں غلطی ہو گئی ہے، محدثین نے بہت محنت کی لیکن کسی شخص کے جھوٹے ہونے کا علم نہیں ہو سکا، اس کے لپاٹیا ہونے کا علم نہیں ہو سکا، یا یہ کہ وہ آدمی اگرچہ عام زندگی میں سچا ہی تھا لیکن اس معاملے میں کسی تعصب میں مبتلا ہوا اور اس نے ایک جھوٹی بات بیان کر دی ہے، تو یہ امکان ختم نہیں ہوتا، آخری درجے کی تحقیق سے بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ باقی، یعنی جو ظاہر ہو چکی ہیں ان کی تصدیق تو خود وقت نے کر دی، اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تو لازماً ظاہر ہو جائیں گی۔ حدیث کو، روایت کو بیان کرنے کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طرح بیان کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے کوئی روایت پڑھ کے حدثنا اخبرنا علم میں آ گیا اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو پتھر پر لکیر ہے، یہ علم کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ سارا ذخیرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اسی احتیاط کے ساتھ بیان ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے، دوبارہ سنیے اس کو۔ ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی جو روایتوں میں، جو حدیثوں میں علامتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، اور باقی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت میں کوئی غلطی نہیں ہوئی،
یعنی بیان کرنے والوں سے غلطی نہیں ہوئی، جنہوں نے بیان کیا ان کی تحقیق میں غلطی نہیں ہوئی۔ اگر غلطی نہیں ہوئی تو لازماً ظاہر ہو جائیں گی، یعنی غلطی نہیں ہوئی، نسبت ٹھیک ہے تو لازماً ظاہر ہو جائیں گی، اس لیے کہ مخبر صادق کی خبر ہے، خدا کے آخری پیغمبر کی خبر ہے۔ پیغمبر کی خبر غلط نہیں ہو سکتی، لیکن پیغمبر سے وہ خبر پائی گئی، لوگوں نے سنی، 2-4 لوگوں نے سن کے بیان کی، اس میں بہت سے مراحل ہیں، بہت سے امکانات ہیں۔ تو اس لیے اسی احتیاط کے ساتھ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات کرنی ہو تو کرنی چاہیے۔ معاف کیجیے۔ یہ 2 طرح کی علامات ہو گئیں، یعنی وہ علامات جو عمومی نوعیت کی ہیں، وہ علامات جو متعین واقعات و حوادث کی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ اب پہلی قسم کی علامات یعنی عمومی نوعیت کی علامات۔ پہلی قسم کی علامات اس اخلاقی انحطاط کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے پورے عالم میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی، یعنی مختلف قوموں کا انتخاب کر کے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے، اور پھر اتمام حجت کے بعد ان کے لیے ایک قیامت صغریٰ، ایک چھوٹے پیمانے کی قیامت اسی دنیا میں برپا کی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی قوموں کے لیے یہ برپا ہوئی جو اخلاقی لحاظ سے بدترین جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ قوم لوط کو دیکھ لیجئے، قوم شعیب کو دیکھ لیجئے، قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، یعنی سرکشی، تمرد، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انحراف، قیامت سے بے خبری اور غفلت، یہ چیزیں جب آخری انتہا پر پہنچتی ہیں تو اس کا لازمی اثر انسان کے اخلاقی وجود پر پڑتا ہے۔ ہمارے دین کی، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، جو پیغمبروں کا دین ہے، اس کی انسانی فطرت میں بنیاد انسان کے اخلاقی شعور پر رکھی گئی ہے۔ تو اخلاقی انحطاط جب کسی قوم میں آخری درجے میں پہنچا اور پھر اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج دیا اور پیغمبر نے آ کر ان پر حجت پوری کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر ایک طرح کی چھوٹے پیمانے کی قیامت برپا کر دی۔ اس سے ظاہر ہے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جب اس پورے عالم کے لیے، اس دنیا کے لیے قیامت برپا ہوگی، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے اور جس کی خبر پیغمبر دیتے رہے ہیں، جب وہ قیامت برپا ہوگی تو دنیا کی حالت بھی ان قوموں ہی کی طرح ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ بات قرین قیاس ہے۔ پہلی قسم کی علامات اس اخلاقی انحطاط کا، یعنی اخلاقی زوال کا ذکر کرتی ہیں جو قیامت سے پہلے پورے عالم میں پیدا ہوگا، چنانچہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو عمومی نوعیت کی علامتیں ہیں یہ ان کے حوالے میں نے بخاری اور مسلم سے دے دیے۔ ان عمومی قسم کی علامتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ سب سے بڑی چیز دنیا میں صحیح علم، حقیقی علم ہی ہے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی۔ علم یعنی سچا علم، وہ علم جو خدا شناس بناتا ہے، جو عقبہ شناس بناتا ہے، وہ علم جو انسان کو انسان کی اصل شخصیت سے متعلق کرتا ہے، وہ علم جو انسان کی جبلتوں میں اور اس کی عقل میں اور اللہ تعالیٰ نے جو محاسن اس کو عطا کیے ہیں ان میں توازن پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ بیان کیا گیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، زنا، شراب نوشی اور قتل و غارت گری عام ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کو بغیر کسی جرم کے مارا جائے گا۔ یعنی گویا قتل و غارت گری یہ ایک معمول سا بنی ہوئی نظر آئے گی۔ مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کے معاملات ایک مرد کے سپرد ہوں گے۔ دنیا میں اگر کبھی انارکی پیدا ہو تو شاید اس کا اس سے بڑا سبب کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح کی انارکی گویا، اس کو اگر دیکھنا ہو تو دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کے بعد کے حالات کو پڑھیے، جس میں مردوں کی تعداد کم ہو گئی۔
مردوں کی تعداد عورتوں کے مقابلے میں اتنی کم ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کے معاملات ایک مرد کے سپرد ہوں گے۔ دنیا میں صرف اشرار باقی رہ جائیں گے۔ خدا کا نام لینے والوں سے دنیا خالی ہو جائے گی۔ یہ خلاصہ ہے۔ بہت سی روایتوں میں جو علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے، یعنی اس درجے کا انحطاط، اس درجے کا زوال، اس درجے کی اخلاقی بے روی یہ پیدا ہو جائے گی دنیا کے اندر، اور یہ ایک عمومی چلن ہوگا، یعنی جدھر دیکھیے یہی صورت نظر آئے گی۔ نیکی، خیر، اس کے علمبردار اسی طرح بہت کم ہو جائیں گے جس طرح کہ مثلا ہم نوح علیہ السلام کی قوم میں دیکھتے ہیں یا عاد و ثمود میں دیکھتے ہیں۔ نسبت اور تناسب ہی اصل میں اس دنیا کو چلانے کا باعث ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سے جرائم ہیں جن کا ارتکاب ہوتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی جو توازن قائم رہنا چاہیے وہ رہتا ہے۔ ریاست نظم قائم رکھے ہوئے ہیں، دنیا میں مردوں اور عورتوں کے معاملات بھی ایک توازن و اعتدال سے چل رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال بعض روایتوں میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے قرب قیامت کا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گی اس موقع کے اوپر۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ لوگوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی باتیں اپنی ذمہ داری پر بیان کی ہیں، تاہم یہ تصویر اس تصور کے قریب ہے جو ہمیں قرآن مجید سے دینونت یا قیامت صغریٰ کے بارے میں ملتا ہے۔ وہاں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قومیں اس حد تک گر گئیں کہ ان میں سے چند لوگ بھی نکالنے مشکل ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ لوگ جن بیماریوں میں مبتلا ہوئے، اخلاق کی بیماریوں میں، تو ان بیماریوں کا معاملہ بالکل کرونک ہو گیا، یعنی ان کے لیے ان سے نکلنا آسان نہیں رہا۔ یہ تصویر بہت سی روایتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوسری قسم کی علامات، اب ظاہر ہے کہ یہ جو علامات ہیں ان میں بہت مشکل ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ اس وقت وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں خیر بھی دیکھتے ہیں، شر بھی دیکھتے ہیں۔ بعض موقعوں پر شر کا ظہور بہت زیادہ وسعت کے ساتھ ہوتا ہے، پھر سمٹ بھی جاتا ہے۔ تو بظاہر ان روایتوں سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایسی صورت ہوگی کہ دنیا گویا چیخ اٹھے گی کہ اب تو یہ کوئی جینے کی جگہ رہ نہیں گئی۔ دوسری قسم کی علامات میں سے اہم ترین یاجوج و ماجوج کا خروج ہے۔ اہم ترین بھی ہے اور اس لحاظ سے یقینی بھی ہے کہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ انبیاء کی 96-97 آیات ہیں، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں، یعنی یہ قومیں، آگے میں ان کا تعارف کراتا ہوں، یہ قومیں کھول دی جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے، یعنی گویا یہ ہو اور پھر گویا قیامت بھی قریب ہی آ لگی ہوگی۔ قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور بول اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یہ اس وقت کا تاثر قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب یاجوج و ماجوج کا خروج آخری درجے میں ہو جائے گا اور قیامت گویا دروازے پر دستک دے رہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ناگہاں آ جائے گی، اور جب اس کے آنے کا عمل شروع ہوگا تو منکروں کی نگاہیں، اور جو اوپر تصویر ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی تعداد اس وقت منکروں ہی کی ہوگی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور وہ کہیں کہ ہماری بدبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ یہ تصویر ہے جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے، اور چونکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے اور یاجوج و ماجوج کی علامت کا ذکر بھی اس نے کیا ہے، اس لیے یہ علامت یقینی بھی ہے اور اہم ترین بھی۔ اب یہ دیکھیے کہ یاجوج و ماجوج کون ہیں۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے۔ پرانی تاریخوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
اور قرآن مجید کے اشارات بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے وقت آدم علیہ السلام سے جس دنیا کی ابتدا ہوئی تھی اس کی جو کچھ بھی آبادی تھی اس وقت ظاہر ہے کہ محدود تھی، محدود علاقے میں تھی، وہ تباہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ دینونت برپا ہوئی اور نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے کہ کم و بیش 950 سال تک وہ اللہ کی دعوت دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، لیکن پوری قوم میں سے، اور پوری قوم اس وقت گویا ساری انسانیت ہی تھی کم و بیش، اس میں سے جو لوگ بچے وہ اتنے ہی تھے کہ ایک کشتی یا ایک جہاز میں، آپ جہاز کا، بڑے جہاز کا تصور کر لیں، وہ اس میں سوار کیے جا سکے، ان کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر پرانی تاریخوں میں آتا ہے، جن سے پھر بعد میں نسل انسانی پھیلی۔ کچھ اور لوگ بھی ساتھ تھے ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، اور وہ یہ کہ وہ بعض نسلوں کو فروغ دیتا اور بعض پر آگے روک لگا دیتا ہے۔ اس کی بہت مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے دنیا کے لیے ابو الآبا بن گئے، زیادہ تر قومیں انہی سے پیدا ہوئیں، اور انہی کی اولاد بعد میں دنیا کے دور دراز خطوں میں چلی گئی۔ آئس ایج کے زمانے میں جب بر اعظم اس طرح بکھرے ہوئے نہیں تھے، جہاں تہاں لوگ پہنچ گئے، تو یہ جو تینوں بیٹے ہیں ان کے نام ہیں سام، حام اور یافس۔ یاجوج و ماجوج یافس کی اولاد ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اگر نسب بیان کرنے والے درمیان میں کوئی کڑی چھوڑ نہیں رہے تو گویا ان کے پوتوں کے نام ہیں، اور یہ صرف یاجوج ماجوج نہیں، اور بھی بہت سے۔ یہ آپ اگر ان کے علاقے کو جب سمجھ لیں گے تو اس میں نام زیادہ تر شہروں کے نام، ملکوں کے نام جو اس وقت ہیں وہ ان کی اولاد ہی کے ناموں پر رکھے ہوئے ہیں، اور قدیم زمانے کا یہی طریقہ معلوم بھی ہوتا ہے۔ یعنی بڑا آدمی یا ہمارا کوئی ابو الآبا، بستی جب آباد کی جاتی تھی تو اسی کے نام پر بستی کا نام رکھا جاتا تھا۔ میرے اپنے گاؤں داؤد کا نام اسی طرح کے ایک بزرگ داؤد کے نام پر ہے۔ بستی آباد کس نے کی، کس نے ابتدا کی، کسی قوم یا قبیلے کی کہاں سے ابتدا ہوئی، تو جب سیٹلمنٹ ہوئی کسی علاقے کو منتخب کر کے یا شہر بسایا گیا یا بسنے شروع ہوئے آہستہ آہستہ، تو اسی کے نام پر شہر کا نام رکھ دیا گیا، جو اب ملکوں کے نام بن چکے ہیں۔ مثلا یابان جو ہمارے ہاں جاپان کہلاتا ہے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی نوح علیہ السلام کے پوتوں پڑپوتوں ہی میں سے ایک صاحب کا نام ہے، تاریخوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یعنی 3 بیٹے ہیں، سام، حام اور یافس، تو یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد رہی، سام کی اولاد مشرق وسطیٰ میں، یہ عرب وہی ہیں، یہود وہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ سامی نسلیں ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو یافس کی اولاد میں سے تھے، بلکہ خود یافس کے اپنے ہجرت کرنے کے بعد جس علاقے میں ان کی نسلیں پھیلنا شروع ہوئیں، وہ علاقہ ایشیا کا شمالی علاقہ ہے۔ یہ منگولیا کا علاقہ، یہ روس کا علاقہ، یہ چین کا علاقہ، یہ شمالی علاقہ، یعنی ہم لوگ بر صغیر میں جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں، تو ایشیا کا اوپر کا حصہ شمالی علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے، یعنی قدیم تاریخ میں یہ لوگ ہجرت مختلف جگہوں سے ہوتی رہی ہے۔ یوں بھی ہوا ہے کہ جہاں ترکی اب ہے، یہاں سے یورپ کی طرف ہجرت ہوئی، بعض سامی اقوام بھی اور حام کی بعض نسلیں بھی اوپر گئیں، لیکن زیادہ تر یورپ کی آبادی ان لوگوں سے ہوئی کہ جو اسی علاقے یعنی شمالی ایشیا سے ہجرت کر کے یورپ میں پہنچے۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے، اور اس کے بعد انہی سے مراد یعنی یاجوج ماجوج یافس کی اولاد، اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ یہ تو ہمارے سامنے ہوا ہے، یعنی یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ قدیم تاریخ ہے۔
کہا جاتا ہے کہ آج سے کوئی 30,000 سال پہلے، لیکن آسٹریلیا، امریکہ وہ معلوم تاریخ ہے، چند 100 سال پہلے آباد ہونا شروع ہوئے، اور انہی لوگوں نے آباد کیا جا کر ان کو۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف، بائبل کو اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ایک قدیم تاریخی دستاویز بھی ہے، اس میں صحیفہ حزقیل ہے، حزقیل پیغمبر کا صحیفہ۔ صحیفہ حزقیل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور طبالسک کے فرما روا کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ یعنی جب یاجوج ماجوج کا ذکر اس میں ہوا ہے تو ان کا علاقہ بتاتے وقت یہ نام لیے گئے ہیں۔ یہ وہی ایشیا کا شمالی علاقہ ہے، روس، ماسکو، طبالسک۔ حزقیل فرماتے ہیں، یہ اب حزقیل کے 38 باب کی آیات ہیں، 1-2۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں وہ انہی قوموں کا، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، اور اب دیکھیے علاقہ بتایا ہے، اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے۔ مسک وہی پاسکو، توبل وہی طبالسک، روش وہی روس۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے، اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے، متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ خلاف نبوت کر یہ خاص تعبیر ہے، مطلب یہ ہے کہ اب ان پر بھی حجت تمام کی جائے اور ان کے لیے بھی اللہ کی دینونت کا ظہور ہو۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، کیا ہوا نہیں ہوا، کیا چیز ہوئی، ہمارے پاس کوئی زیادہ معلومات نہیں۔ اس کے بعد اسی حزقیل میں 39ویں باب میں ہے، پس اے آدم زاد، تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ ہے جوج، روش، مسک اور توبل کے فرما روا، میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ تو اس میں گویا یہ بتایا ہے کہ تم سرگرداں رہو گے، دنیا میں جہاں تہاں ہجرتیں کرتے رہو گے، تمہارے ہی قافلے کبھی نیچے اتریں گے اور بر صغیر کو آباد کریں گے آریاؤں کی صورت میں، تمہارے ہی قافلے یورپ کی طرف پھریں گے، وہیں سے آگے انڈونیشیا اور دوسرے ممالک کو آباد کرنے کے لیے نکل جائیں گے۔ تو یہ تمہارا ہی وسعت اور پھیلاؤ کا ایک عمل ہے جسے میں پھراتا رہوں گا، اور پھر آخر میں شمال کی دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ یعنی یہ خروج کو گویا یہاں اجمال میں بیان کیا، جس کو قرآن مجید پھر اس طرح بیان کرتا ہے کہ من کل حدمی ینسلون، جیسے کہ آیت ہم سن چکے۔ تو یہ ذکر ہوا ہے ان کا بائبل میں۔ یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ بائبل میں جس طریقے سے سینٹ پال نے اپنا مکاشفہ بیان کیا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جدید مسیحیت پیدا ہوئی، تو یہ یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی آخر میں بیان ہوا ہے۔ تحقیق سے تو یہ معلوم ہوتا ہے، اور آپ اس کی ابتدائی سطریں دیکھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سیدنا مسیح کا مکاشفہ ہے بنیادی طور پر، لیکن پھر بعض تفصیلات اور بعض چیزوں کے اضافے کے ساتھ یہ یوحنا عارف کی نسبت سے اس وقت کی بائبل میں موجود ہے۔ یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس میں باقاعدہ زمانہ بھی متعین سا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی اس میں ایک تمثیل کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ مکاشفہ چونکہ رویا کا ہے، یعنی اس میں ایک خواب ہے جو بیان کیا جا رہا ہے، اور بڑا تفصیلی خواب ہے، آخر میں ہے بائبل کے۔ ہمارے ہاں جو بائبل شائع ہوتی ہے اس کا آخری باب یہی ہے، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اور اس میں صراحت کر دی گئی ہے کہ یہ اصل میں سیدنا مسیح کا مکاشفہ تھا۔ بہت مختصر ہوگا، چھوٹا ہوگا، کچھ بنیادی چیزیں اس میں ہوں گی، پھر وہ تفصیلات میں کیا شکل اختیار کر گیا اس پر میں اپنا نقطہ نظر یہاں تفصیل سے بیان نہیں کر رہا، وہ کسی اور موضوع کی چیز ہے۔
یوحنا عارف کے مکاشفے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ یعنی اس میں جب مکاشفے میں یا اس رویا میں، خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر آتا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ وہ ایک سفید گھوڑے پر نمودار ہوں گے اور ان کو صادق اور امین کہا جائے گا۔ یدعا صادقم و امینہ، جو عربی زبان کی بائبل ہے اس میں الفاظ یہی ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا، اس میں ایک پیراگراف ہے پورا کا پورا۔ جن لوگوں نے اس کو پڑھا ہے وہ تو جانتے ہی ہوں گے، جنہوں نے نہیں پڑھا اگر وہ سلمان منصور پوری صاحب کی رحمت اللہ عالمین جو سیرت پر کتاب ہے اس کو دیکھیں تو اس میں اس کی تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت کے 1000 سال بعد یہ خروج شروع ہوگا، یعنی اس کی ابتدا ہو جائے گی اس کے بعد، اور پھر اس کی تفصیلات ہیں۔ یہ معاملہ چونکہ زیادہ تفصیل کا متقاضی ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، تو اس کو ہم اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے۔ اب وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔